الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللہ رب العالمین کی جو کائنات کا تنہا خالق و مالک اور حاکم و رازق ہے، اس کی عظمت و بزرگی، کبریائی و بڑائی لائق اور زیبا ہے۔ اس کے بعد اس کے آخری نبی سید الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر انگنت بے شمار درود و سلام۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، جو آیت میں نے تلاوت کی ہے وہ اس بات پر مشتمل ہے کہ لائق حمد صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اسی کو ہر قسم کی تعریف لائق اور زیبا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں چاہے وہ منبر کے خطبہ ہوں یا اسٹیج کے مقررین ہوں، چھوٹے بڑے پروگرامز ہوں، جب اللہ کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو جب سب سے پہلا لفظ مقرر خطیب کی زبان سے نکلتا ہے الحمدللہ، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کی خوبی کیا ہے۔ الحمدللہ کفا وعلی عبادہ الذین اصطفیٰ، الحمدللہ کافی ہو گیا۔ اس کا معنی ہے کہ الحمدللہ کفا، الحمدللہ کافی ہو گیا بس اللہ کی تعریف کے لیے۔ اتنی جامعیت،
اس لفظ کے اندر پایا جاتا ہے، اور حمد اور مقام حمد بہت اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز جس لفظ سے کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمد سے بڑی خوبی کا مالک کے لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے کائنات میں جتنی تعریف، دونوں جہان سنسار میں اللہ کی تعریف جس قدر، جتنی بھی، جس انداز سے بھی ہونی چاہیے، آپ الحمدللہ کہہ دیجئے، پورا ہو جائے گا۔ بہت زیادہ الفاظ کے تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے، بس الحمدللہ آپ کی طبیعت، آپ کے بچے، آپ کا حال، گاؤں گھر علاقے کا، الحمدللہ۔ میرے دوست اور بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، بزرگ بوڑھے، جھریاں پڑ گئی چہرے پر، بال سفید ہو گئے، قوا کمزور ہو گئے، جہاں سے آدمی مایوس ہو جاتا ہے کہ اب اولادیں نہیں ہوں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خاطر نہیں، زمین جائیداد کی وراثت کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ سے رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کے اولاد کا وارث ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر اسماعیل علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد کیا کہ الحمدللہ الذی وہب علی الکبر اسماعیل و اسحاق، ساری خوبیاں، ساری تعریفات اللہ کے لیے جس نے ہمیں اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عطا کی۔ کوئی بھی چھوٹی بڑی نعمت آپ کو ملے، آپ کے ہاتھ آئے، آپ الحمدللہ کہیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لفظ الحمدللہ قرآن کریم کی بہت سی صورتوں کا آغاز اللہ نے اس سے کیا ہے۔ سورہ فاتحہ میں نے بتایا کہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہے کلام پاک۔ سورہ کہف، سورہ سبا، سورہ فاطر، یہ صورتیں ہیں جن کو اللہ نے الحمدللہ سے شروع کیا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، سورہ کہف۔ ساری خوبیاں، ساری تعریفات اللہ کے لیے ہے جس نے اتارا اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام، اپنا کتاب۔ میرے دوست اور بھائیوں، ہم اس لفظ کو جو الف لام ملا کر اور ہے میم ملا کر اور دال ملا کر 5 حرف ہوتے ہیں، اس کو ہم بہت معمولی نہ سمجھیں۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، آپ فرشتوں کو دیکھیں گے جو حاملین عرش ہوں گے، قیامت کے دن عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے، دنیا تہس نہس ہو گئی، آسمان چکنا چور ہو گیا، شور پھونکا گیا، سب زندہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب ہوش میں آؤں گا دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑے کھڑے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ شاید وہ بے ہوشی نہیں ہوئے، یا اس بے ہوشی کے بدلے جو کوہ طور پر ان کو بے ہوشی ہوئی تھی، اللہ کا جلوہ دیکھ کر کے اس کے بدلے اللہ نے آپ کو بے ہوش نہیں کیا۔ لیکن وہ فرشتے جو حاملین عرش ہوں گے قیامت کے دن،
وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ۔ اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں کو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے ہوں گے اس حال میں کہ عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ کی تعریف میں لگے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میرے بتانے کا صرف مقصد وحید یہ ہے کہ ہم اللہ کی تعریف میں الحمدللہ خالی کہہ دیں تو معاملہ چھا جائے گا سب پر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے اللہ کو بہت پسند ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، رحمان کے نزدیک وہ بہت پیارے اور بہت محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت آسان ہے، ان کا ادا کرنا ہمارے اور آپ کے لیے بہت آسان ہے، ان پڑھ سے ان پڑھ انسان اس کو ادا کر لے۔ ثقیلتان فی المیزان، زبان پر تو ہلکے ہیں ادائیگی میں، لیکن قیامت کے دن ترازو میں جب عدل کا ترازو قائم ہوگا، نیکی بدی تولی جائے گی، تو اس وقت یہ دونوں کلمے بھاری ہوں گے، وزنی ہوں گے۔ برائیوں کا پلہ اٹھا رہے گا، نیکی کا پلہ وزن کی وجہ سے رکھا رہے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کی ذات پاک اپنے حمد کے ساتھ پورے، اللہ کی ذات بہت عظیم اور برتر و بالا ہے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، جب جی چاہے پڑھ لیجئے، کوئی اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، جب جی چاہے، جب یاد آئے تو آپ پڑھ لیں سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ ان مسائل سے ناواقف و بے خبر ہیں جو ہمارے لیے آخرت میں کام آنے والے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک گنہگار کا پلہ بہت بھاری ہوگا، بڑا وزنی ہوگا، مگر وہ مشرک نہیں ہوگا۔ ایک بات سن لیجئے بھائی، بہت سی غلطیاں کی دنیا میں، اس کے گناہ کا پلہ تو بھاری ہو گیا، لیکن توحید پرست جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک چھوٹا سا نسخہ رقع نکالے گا تو کہے گا اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہوگا؟ کہاں ایک طرف میرے گناہوں کا پلہ اتنا بھاری زمین دھر لے اور دوسری طرف چھوٹا سا پرزہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو رکھے گا جب میزان میں، تو وہ پلہ بھاری ہو جائے گا اور گناہوں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے ہاں درجات پانے کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے، اللہ کے نظر میں محبوب بندہ بننے کے لیے ہم آپ اس کی کوشش کریں۔ جنت ایسے نہیں مل جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے وہ لوگ بلائے جائیں گے گروہ در گروہ جو حمد سے اپنی زبان تر رکھتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کی یاد سے اپنی زبان تر رکھتے ہیں، وہ سب سے پہلے گروہ بلائے جائیں گے۔ ان سے پوچھیں گے لوگ، بھائی تمہیں پہلا چانس کیوں ملا؟ جواب ملے گا کہ ہم اللہ کی حمد سے غافل نہیں رہتے تھے۔ اس کے بعد دوسرے تیسرے گروہ لوگ جائیں گے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ جنت کے حصول، اللہ کے رضا کے لیے، اپنی درجات کی بلندی کے لیے ہم وہ اعمال انجام دیں اور اپنائیں۔ آپ بیٹھے دکان پر، بھائی کیا کہا جائے، معاف فرمائیں یا نہ فرمائیں، بیٹھ کے موبائل گندی چیزیں دیکھنے مصروف ہیں، اس پر استغفار بھی نہیں نصیب ہو رہا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو، کہ ہم استغفار پڑھ لیں کہ ہم غافل ہیں اللہ کی یاد سے، اور یہ بہت ناممکن چیز ہوتی جا رہی ہے۔ قافلہ بہت دور جا چکا، آواز دیجئے تو سنیں گے نہیں، نہ پلٹ کر واپس آئیں گے کہ کچھ کہنے والا کہہ رہا ہے۔ آپ بیٹھے ہیں دکان پہ، آپ اپنی زبان سے یوں ہی ادا کرتے رہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ارے میں 2-4 مرتبہ 10 مرتبہ تو دن میں کہہ ہی سکتے ہیں، اور اس گندی بات سے آپ پرہیز بھی کرنے لگیں گے کہ ہم اللہ کو یاد کریں کہ یہ چیزیں خرافات دیکھیں۔ بہرحال میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک بزرگ ہستی شیخ الحدیث مولانا عظیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بوڑھار اسکول میں ختم بخاری کرائے، مئو کے رہنے والے تھے، اتفاق سے میں پہنچ گیا، بیٹھا ہوا تھا سن۔ انہیں بتلایا کہ سب سے پہلی حدیث بخاری شریف کی ہے انما الاعمال بالنیات، اور آخری حدیث ہے کلمتان حبیبتان۔ کیا مطلب ہے کہ اگر نیت صحیح ہے تو میزان میں، ترازو میں آپ کے اعمال بھاری ہوں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب تھی۔ بہرحال میرے دوستو اور بھائیو، حضرت نوح علیہ السلام پر طوفان، ان کے قوم پر طوفان آیا۔ اب قوم کیا، پوری دنیا ڈوب گئی، کیونکہ نوح علیہ السلام جب عاجز آ گئے قوم کی شرارتوں سے، 950 سال کے بعد 70-80 آدمی ایمان لائے، تو ظاہر بات ہے یہاں ہم اور آپ تھوڑی ہی دیر میں جزبز ہو جاتے ہیں، تاؤ باولا ہو جاتے ہیں، اور 950 سال ایک نبی قوم کو دعوت دے اور اس میں معاملہ صفر نظر آئے، الٹے اظہار ثانی کا سلسلہ۔ اللہ سے کہہ دیا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، الہ العالمین زمین پر کسی کو، کافر کو چلتا پھرتا نہ چھوڑ۔ زمین کتنی لمبی چوڑی، اللہ نے زمین کا کوئی گوشہ نہیں چھوڑا جہاں پانی نہ پہنچا دیا ہو، تاکہ کوئی کافر زمین پر بچے نہیں۔ ایسی دعا قبول کی اللہ نے۔ اور نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ سے اتری، زمین پر آ کے ٹھہری، آپ کے پیروکار اترے، الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، یہ جملہ نکلا۔ اللہ کے لیے ساری تعریفات ہیں جس نے ہم کو ظالم قوم سے محفوظ رکھا، بچا لیا۔ الحمد کا لفظ آپ دیکھیں، نماز شروع کرتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک، پہلا لفظ دعائے ثنا۔ 2 طرح کا کی دعا ہے، ایک چھوٹی دعا سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ، سب سے پہلا جملہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، بندہ کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لیا اس شخص کی بات کو جس نے اللہ کی تعریف کی۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، رکوع سے آپ اٹھیے تو پڑھتے ہیں اٹھتے وقت کہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ حمد کا لفظ پورے قرآن، پوری نماز میں جاری و ساری ہے۔ میرے دوستو اور بھائیو، اللہ کو بہت پیار ہے اس لفظ سے، اس لفظ سے کہ اللہ کی تعریف جو ہے بندہ جب کرتا ہے۔ میرے دوستو اور بھائیو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن کی پوری زندگی سیرت طیبہ اٹھا کے دیکھیے،
ذکر الہی سے آپ کبھی غافل نہیں ہوئے۔ ایک طرف آپ کا دعوتی پروگرام، لوگوں سے ملنا، دوڑنا، چلنا، رات و دن اسی فکر میں، دھن میں، ساری کوششیں جاری، اور اس کے بعد استغفار، ایک ایک مجلس میں 70 بار آپ استغفر اللہ فرماتے۔ ایسے نبی پاک جن کے بارے میں قرآن شاہد ہے، خود اللہ کہہ رہا ہے کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اے نبی، ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ سب معاف کر دیے۔ بتقاضائے بشریت اگر آپ سے چوک ہوئی ہے تو وہ معاف۔ اولاً تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم ہی قرار دیا، انبیاء کو۔ ایسے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک ارشاد فرماتا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ سورہ نصر پڑھی، اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ جب مکہ فتح ہو گیا، اللہ کی مدد آ گئی ہے اور مکہ فتح ہو گیا، تو اللہ کہتا ہے لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوق در جوق، گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ پورا جزیرۃ العرب مسلمان ہو گیا۔ اب کار نبوت کی ذمہ داری آپ کی ختم ہو گئی، دین اسلام مکمل ہو گیا۔ اب آپ تسبیح پڑھیے اپنے رب کے حمد کے ساتھ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اس سے استغفار طلب کیجیے، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اللہ کس کو تلقین فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ تلقین کر رہا ہے اپنے حبیب پاک، امام رسول، پیشوائے سبل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی پوری زندگی استغفار اور حمد و ثنا سے تعبیر کی جاتی ہے۔ وہیں سے ہم نے سیکھا ہے، آپ نے سیکھا ہے، دنیا نے سیکھا ہے۔ انہیں اللہ کہہ رہا وَاسْتَغْفِرْهُ، اے نبی آپ استغفار کیجئے، اپنے رب کے حمد کی تسبیح بیان کیجئے۔ یہی آیت اتری تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے کہا دیکھو مکہ فتح ہو گیا، لوگ مسلمان ہو گئے، اسلام کا ڈنکا بج گیا اور بیٹھے رو رہے ہیں۔ پوچھا گیا کیا بات ہے؟ بتلایا کہ اس میں اللہ کے رسول کی موت کی خبر ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر رضی اللہ عنہ بہت پیار کرتے، چھوٹے بچے تھے، پاس میں بٹھاتے، بڑے بڑے صحابہ بیٹھتے، محفل مجلس ہوتی تو عبداللہ بن عباس کو اپنے پاس بٹھاتے۔ لوگوں کو چڑھ پیدا ہوئی، تھوڑی سی سوال پیدا ہوا یہ کیا، ایک بچے کو لگائے ہیں ساتھ۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سوال ڈال دیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کا مطلب بتائیے آپ لوگ۔ تو سب نے کہا کہ اللہ نے بتلایا ہے کہ مکہ فتح ہو گیا اور لوگ کافی تعداد میں مسلمان ہو گئے، اللہ کی مدد آ گئی، اور کیا؟ کہا ابن عباس تمہاری کیا رائے ہے؟ عرض کیا کہ امیر المومنین میں تو اس میں اللہ کے رسول کی موت کی خبر پا رہا ہوں۔ صحابہ چوکنا ہو گئے کہ ارے اللہ، اور بس اسی وجہ سے ان سے پیار کرتا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ جس چیز سے غافل ہیں اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ بہت بڑی غفلت ہے، لاپرواہی ہے، تساہلی ہے جو ہم اور آپ اس طرح سے غافل ہیں۔ اللہ کہتا ہے والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض۔ بہت بڑی بات، فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں آباد ہیں، ہمارے آپ کے لیے۔ آپ سمجھ لیجیے اپنی قیمت، ہم اپنی قیمت نہیں سمجھتے، ہمیں اپنی استغفار مغفرت کے گناہوں کے بخشش کی شاید ضرورت نہیں محسوس ہو رہی ہے،
اللہ کہتا ہے فرشتے اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے الا ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ اور سن لو بات کہ اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ بخشش اور رحم کے واقعات تو بہت آپ سن چکے ہیں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ زمین و آسمان، دریا جنگل پہاڑ، خشکی اور تری، سورج چاند ستارے، شجر و حجر، شمس و قمر، سب ہر گھڑی اللہ کے حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ یہ اور بات ہے کہ تم ہم نہیں سمجھ پاتے ہو ان کی بات کو، یہ چڑیاں جنہیں تم کہتے ہو چہچہا رہے ہیں، کوا کبوتر اپنی بولی گٹر بول رہے ہیں، یا گائے بیل بھینس اپنے انداز میں آواز دے رہے ہیں، اللہ کہتا لا تفقہون تسبیحہم، یہ سب میری تسبیح بیان کرتے ہیں، تم سمجھ نہیں پاتے ہو۔ غافل ہے تو صرف انسان، جس کو اللہ نے اسی لیے پیدا کیا تھا۔ اپنی عبادت، اپنی تسبیح، اپنی تکبیر۔ آپ جا رہے ہیں مکہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاجی میقات سے حاضری کا دم بھرنا شروع کر دیتا ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ مکہ بہت دور ہے، یہ لملم سے پہاڑی ہے جو سمندر میں، اس کے محاذات پر جب پہنچتا ہے جہاز، تو اگر وہ جانکار ہے خاص طور سے عربی ایئر سائنس، تو کہتا ہے بھائی میقات آ گیا ہے تو لبیک پکاریے، وہیں سے شروع ہو جاتا ہے حاضری کا دم بھرتے ہوئے، ان الحمد والنعمت لک، اے اللہ ساری تعریف ساری نعمت تیری طرف سے، تیرے لیے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ اللہ کے حمد کے الفاظ کہاں کہاں نہیں پائیں گے۔ اور عیدین کی نماز کے لیے آپ جا رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہمارے یہاں مذہب اسلام میں جو عیدین منائی جاتی ہیں یہی دو تہوار ہیں۔ زمانہ گزرتا گیا، آگے بڑھتا گیا، تو لوگوں نے تہوار بھی بڑھا لیے کہ سال بھر کون خاموش بیٹھے گا، ہر مہینے میں تہوار کرو، آج فلانے پیر کے نام، آج بابا کے نام، دادا کے نام، فلاں تہوار فلاں تہوار بنا لیا، لکھ لیا اس کو تہوار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے دو تہوار منتخب کیے ہیں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ۔ اور وہ کس انداز کا؟ کہیں رنگ رلیاں نہیں منانا ہے، شراب و کباب کی محفلیں نہیں جمانی ہیں، بلکہ اللہ کی کبریائی و بڑائی، اللہ کی کبریائی و بڑائی، وارفتگی و سپردگی کہ میں اللہ تیرا بندہ ہوں، جو نیکی کیا اس کو تو قبول کر لے، سجدہ شکر بجا لاتے ہیں۔ دنیا کے اور تہواروں میں اب جائیے دیکھیے، جہاں عرس لگتا ہے وہاں جائیے، بے حیائی کا منظر دیکھ لیجیے، وہ نہ کوئی عبادت ہے، نہ کوئی تسبیح ہے، نہ تعلیل ہے، نہ تکبیر ہے۔ کہنے کو تو سب کو برا لگتا ہے کہ کیوں ایسا مخالفت کرتے ہیں بزرگوں، کہہ رہے ہیں بزرگوں کی کام مخالفت کرتے ہیں؟ مخالفت تو تمہارے طور طریقہ کو جو تم نے نکالا ہے۔ تو عیدین کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے، عید الاضحیٰ، عید الفطر۔ عید الاضحیٰ 10ویں تاریخ کو قربانی کے بدلے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی یادگار کے بدلے ادا کی جاتی ہے عید، اور اس کے بعد قربانیاں ہوتی ہیں۔ اور عید الفطر ایک ماہ رمضان مبارک کا روزہ رکھ کر کے ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے عیدگاہ جاتے ہیں، شکرانہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے اس مبارک مہینے میں کام لے لیا اپنی مرضی کا، نماز ہے، تلاوت ہے، تہجد ہے، تراویح ہے، نوافل ہے، دعا استغفار ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، تو لفظ حمد بڑی اہمیت کا حامل لفظ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ وفی روایت بسم اللہ فہو اخطأ وابتر۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شاندار کام ذی شان، آپ اپنی طرف سے اس کو نہ سمجھے ذی شان کون کام ہے، آپ بنا لیں تو ذی شان ہو جائے، شریعت کی طرف سے جو مرتب ہے۔ آپ بسم اللہ اگر الحمدللہ سے نہیں شروع کیے ہیں تو فہو اقطع و ابتر، وہ بے برکت اور دم کٹا، دم بریدہ دم کٹا، یعنی اس کی حقیقت بیکار ہو گئی۔ ہر شاندار کام آپ بسم اللہ سے کریں، جتنے بھی امور ہیں اس میں اللہ کا نام لیں۔ آپ نے یہ سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پہ بیٹھے، ایک بچہ بیٹھا، جھٹ سے اس نے اپنا بایاں ہاتھ آگے کیا، آپ نے ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے بتلایا، یا بنیا یا غلام قل سم اللہ، بچے بیٹے بسم اللہ کہو، وکل بیمینک، داہنے ہاتھ سے کھاؤ بائیں سے نہیں، وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے لقمہ اٹھاؤ، پورے برتن میں ہاتھ نہ پھراؤ۔ یہ تہذیب، یہ ادب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کو سکھلا رہے ہیں جو پوری امت کے لیے ہے۔ آج تو نہ یہی پتہ پاتے ہیں لوگ کہ ہم بائیں ہاتھ سے چائے پی رہے ہیں کہ داہنے ہاتھ سے چائے پی رہے ہیں، بائیں ہاتھ سے چیز کھا رہے ہیں کہ دائیں سے، کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں کہ بیٹھ کر، بفے سسٹم چل گیا ہے۔ ہم لوگوں کے ایمان کے بھی، مولانا لوگوں کے ایمان کے بھی آزمائش کا موقع آ جاتا ہے کہ دیکھیں یہ کہاں کیسے کھاتے ہیں۔ اور بقیہ تو بھائی جو اسٹینڈرڈ لوگ ہیں وہ کھڑے ہو کر کھاتے ہیں، وہی پسند کرتے ہیں، بھینس اور گائے والا انداز۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آپ فروغ دیں۔ اسی طرح سے ایک آخری بات کہ موتیں ہوتی ہیں، اولادوں کی موت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ میرے فلاں بندے کے لڑکے کی جان تم نے نکال لی؟ تو فرشتہ کہتا ہے اللہ تیرا حکم تھا، ہم کیا کرتے؟ میرے بندے کے لخت جگر کو، جگر کے ٹکڑے کو تم نے لے لیا، اللہ تعالیٰ تیرا حکم تھا، ہم کیا کریں؟ بتاؤ اس نے کیا کہا؟ تو فرشتہ گواہی دیتا ہے، فرشتہ گواہی دیتا ہے صبرا واسترجع، اس نے صبر کیا اور انا للہ پڑھا، آہو بکا نہیں کیا، سر پر مٹی نہیں ڈالی، بال نہیں نوچے، گریبان نہیں پھاڑا، ہائے وائے نہیں کیا، ہاتھ پاؤں نہیں پٹکا، صبرا، صبر کیا، واسترجع، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ میرے بندے نے صبر کیا اور انا للہ پڑھا، میرے حوالے کیا، تو اس کے لیے ایک گھر بنا دو جنت میں، اس کا نام ہی بیت الحمد رکھ دو، وہ سموہ بیت الحمد، جو گھر بناؤ اس کے لیے جنت میں اس کا نام بیت الحمد رکھ دو، حمد والا گھر، تعریف والا گھر اس کو ملے گا جس نے بیٹے کے انتقال پر صبر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، بارہا سن چکے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آپ کو ٹوک دیا، اے اللہ کے رسول آپ بھی، انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صاحب آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا اے ابن عوف، اے عبد الرحمن بن عوف، آنکھیں اشکبار ہیں، دل غمگین ہے، یہ رقت قلب ہے، دل کی نرمی ہے، دل غمگین ہے، آنکھیں اشکبار ہے، لیکن زبان سے وہی کہوں گا جس پر میرا مولا راضی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تیری امانت ہے اللہ، تو نے اپنی امانت کو واپس لے لیا، کوئی جزا فضا نہیں، وائے ویلا نہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج کے اس خطبے میں جو بات میں نے عرض کی ہے آپ سے کہ اللہ کی حمد بہت بڑی چیز ہے، کوئی آپ کو پانی دے اس کا شکریہ ادا کریں، پانی کھانا کھا چکے تو الحمدللہ کہیں، کیونکہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی چھوٹی بڑی نعمت پانے کے بعد صرف حمد بیان کریں الحمدللہ، جو اللہ کو بہت پسند ہے، بہت خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ
جو لوگ انتظار کرتے ہیں کہ ابھی خطبہ ختم ہونے میں 10-5 منٹ باقی ہے، 2 منٹ باقی ہے، تو آخر میں پہنچیں گے، وہ دیکھیں آنگن میں 2-3 بچے کھڑے بات کر رہے ہیں، انہیں تمیز نہیں ہے کہ خطبہ ہو رہا ہے، نماز کے لیے آئے، انہیں جانکاری ہی نہیں مسئلے کی۔ اب یہ کیا پائیں گے؟ جو لوگ گھڑی دیکھ کر چلتے ہیں کہ 2 منٹ باقی ہے تو لوگ خطبہ سن لو، خطبہ نماز میں شامل ہو جاؤ، 2 رکعت تحیۃ المسجد بھی نہیں نصیب ہوتی جن کو، وہ ایک عادت بنائے ہوئے ہیں بھائی کہ ہمارا ٹائم سیٹ ہے، دنیا کا سارا ٹائم سیٹ ہے، بس پکڑنی ہے تو 10 منٹ پہلے پہنچیں گے، ہوائی جہاز پکڑنی ہے تو آدھا گھنٹہ پہلے پہنچیں گے، اور مسجد میں آنے کے لیے آخر میں پہنچیں گے۔ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ کیسا ایمان ہے؟ کیسی دین سے کیسی محبت ہے؟ اللہ تعالی ہم سب تمام لوگوں کو صحیح اور سچی فکر عطا کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔